شعبہ حساس سے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں ایک مریضہ داخل کی گئی۔ اس وقت میری ڈیوٹی اسی وارڈ میں تھی، اس لیے اس کی نگرانی کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب گئی اور حال پوچھا تو اس نے بے بسی سے کراتے ہوئے سر پٹک دیا اور پھر اس کو دورہ پڑ گیا، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو گئی۔ یہ کیفیت 6-7 گھنٹے طاری رہی۔ یہ پہلی مریضہ تھی کہ جس کی حالت پر میرا دل پسیج گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ ابھی ڈاکٹر کے راؤنڈ میں کچھ وقت باقی تھا، مگر میں نے ڈاکٹر صاحب کی منت کی۔ وہ بہت رحم دل انسان تھے۔ مریضہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور منہ سے کبھی کبھی ہلکی سی سسکی بھی نکل جاتی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے کسی کو پکارتی تھی۔ میں نے غور سے سنا، وہ کسی کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اگر ڈاکٹر نے میری استدعا پر کان نہ دھرا اور آنے میں تاخیر کر دی، کہیں یہ بیچاری چل بسے اور میرا ضمیر ہمیشہ مجھ کو ملامت کرتا رہے۔ سچ شکر کہ ڈاکٹر صاحب فوراً میرے ساتھ آ گئے۔ مریضہ کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ جی نہیں، بس وہ لوگ ایڈمٹ کروا گئے تھے، اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے بتایا۔ اچھا، انہوں نے کہا، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ تمہیں اس خاتون کی دیکھ بھال خاص طور پر کرنی ہے۔ اگر حالت زیادہ خراب ہو تو مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ یہ ہدایت دے کر وہ چلے گئے۔ ہفتہ بھر میں اور ڈاکٹر صاحب جان فشانی سے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ 7 روز کے بعد ایک شخص اس خاتون سے ملنے آیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، ہلکے ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ایک چرمی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ میں سمجھ گئی یہی اس لاوارث عورت کا رشتہ دار ہے۔ عورت کا نام ماہم تھا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی، ہلدی سیاہ پیلا رنگ لیے۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی، شاید سو رہی تھی یا انجیکشن کی وجہ سے مدہوش تھی۔ بہرحال وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز تھی۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے آنے والے سے پوچھا تو وہ سرد مہری سے بولا، بیوی ہے میری۔ اس کے اس طرح جواب دینے پر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی ہے تو اتنے دن آپ ان کی خبر گیری کو کیوں نہیں آئے؟ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا، آپ کو کیا معلوم کہ گھر پر چھوٹے 4 بچے ہیں، بچوں کے پاس رہوں یا ادھر آؤں؟ پھر اس نے بٹوا نکالا اور کچھ رقم مریضہ کے سرہانے رکھ دی اور بولا، اچھا سسٹر میں چلتا ہوں، یہ ہوش میں آ جائے تو تم اس کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کیسا سنگ دل شوہر ہے جس کو اپنے 4 بچوں کی ماں کے جینے مرنے کی پرواہ نہیں۔ اس آدمی کے جانے کے 2 گھنٹے بعد ماہم نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آتے ہی پوچھا، کوئی نہیں آیا؟ میں نے بتا دیا، تمہارے شوہر آئے تھے، کچھ رقم دے گئے ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے پڑی ہے، اٹھا لو۔ یہ سن کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی اور بولی، میں کیوں زندہ ہوں؟ اے اللہ، مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ وفا کا کیا یہی صلہ ہے؟ میں نے کہا، زیادہ مت سوچو، نہ زیادہ باتیں کرو۔ وہ تو دیر تک بیٹھے رہے تھے، تم نے ہی آنکھ نہ کھولی۔ لو پانی پی لو۔ اس کو میری بات کا یقین نہ آیا، اٹھنا چاہا مگر تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکی۔ میں نے ہی اس کے حلق میں پانی ٹپکایا۔ 2-4 دن کے بعد اس کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے اصرار کر کے اس کو راز دل کہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پہلے کچھ بتانے پر تیار نہ تھی، لیکن جب میں نے اپنی آپ بیتی اس کو سنائی تو اس نے بھی خود پر بیتی سے مجھ کو آگاہ کر دیا۔ میں نے ماہم کو بتایا کہ دیکھو، دکھ سکھ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مجھ کو دیکھو، جانے کیسے حالات سے مجبور ہو کر نرس بنی اور اب دن رات مریضوں کی خدمت پر مامور ہوں۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ سسٹر۔ ماہم بولی، بتاتی ہوں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، کالج پڑھتی تھی کہ ایک کلاس فیلو نے مجھ میں دلچسپی لی، امیر باپ کا بیٹا تھا، ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ میں پڑھائی جلد ختم کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابا جان کو دمہ تھا، گرچہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور لائق طالبہ تھی، لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ رہے جس کی وجہ سے والد کا علاج نہ ہو سکتا تھا۔ ابا کمانے سے رہ گئے اور ہمارے گھر فاقے ہونے لگے۔ میرے حالات جان کر کلاس فیلو ساتھی خاون نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں بہت غریب تھی اور وہ بہت امیر تھا۔ میں نے درمیان میں پڑھائی چھوڑ دی اور گھر کے حالات کو سہارا دینے کی خاطر ڈاکٹر بننے کے خواب کو بھول کر نرسنگ ٹریننگ لے لی اور پھر ہسپتال میں ملازمت کر لی، جبکہ وہ میرا ساتھی خاور ڈاکٹر بن کر ملک سے باہر چلا گیا۔ اب اسی کی یاد میں عمر گزارنے کا عہد کیا ہے۔ بس اتنی سی میری کہانی ہے۔ ایک دکھیاری کی باتیں دوسری دکھیاری کو اچھی لگی۔ یوں ماہم کہنے لگی، اس دنیا میں وفا کی کوئی قیمت نہیں، اور مرد سے وفا؟ تم اپنی زندگی گنوا رہی ہو، مجھے دیکھو اور میری زندگی سے سبق سیکھو۔ تو بتاؤ نا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے تم اس حالت کو پہنچی؟ آخر وہ بے تکلف ہو گئی اور مجھے اپنا دل زندگی کھول کر دکھا دیا۔ تم جانتی ہو میں کس حال میں یہاں آئی تھی، مجھے کتنی تکلیف تھی، اور جسمانی تکلیف سے زیادہ روح تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں اس بات کے تصور سے ہی خوف زدہ تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اس خیال سے میں نے گولیاں پھانک لی تھی۔ پھر تم نے دیکھ لیا نا ماہم،
کہ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ جب تم آئی تھی تو جانتی ہو تمہاری کیا حالت تھی۔ تمہارے منہ سے خون جاری تھا اور تم تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ تمہیں ہم لوگ آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ مہربان ڈاکٹر صاحب نے تب کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تمہیں اللہ کے کرم سے بچا لیا، اور ایک رات میں تو میں صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک تمہارے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ وہ تشکر امیز نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ میری شادی 14 برس قبل ہوئی۔ شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ہم میاں بیوی اپنے 4 بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش تھے کہ اچانک ایک خط نے میری زندگی میں آگ لگا دی۔ اس خط کی بھی اپنی ایک کہانی ہے۔ میری ایک سہیلی ناصرہ تھی، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ناصرہ ان دنوں میٹرک میں تھی۔ ایک لڑکے سے اس کی محبت کا چکر چل رہا تھا۔ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ماں باپ راضی نہیں تھے۔ وہ دونوں چھپ کر ملتے تھے۔ یہ تو آگ اور پانی کا کھیل ہوتا ہے۔ محبت کے ہاتھوں ناصر کا دامن کانٹوں پر جا پڑا اور دریدہ ہو گیا۔ ادھر اس کی منگنی اس کے والدین نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کر دی۔ وہ بہت پریشان تھی، اور اس سے زیادہ اس کی ماں پریشان تھی، کیونکہ جو ہو چکا تھا اس کا نتیجہ بہت جلد ظاہر ہونے والا تھا، اور یہ بڑی پریشانی اور بدنامی کی بات تھی۔ ناصرہ اس کے گھر والوں کے لیے یہ تو زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر ناصرہ کی ماں میری ماں کے پاس آئیں اور ان کو اپنی پریشانیاں بتائیں۔ امی بہت رحم دل تھی، اسے روتے دیکھ کر بولی، بہن مجھ سے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، صرف تمہاری لڑکی کی جان اور تیری عزت بچانے کی خاطر تمہاری بیٹی کو رکھ لیتی ہوں۔ ناصرہ کو تم میرے پاس چھوڑ جاؤ، خدا نے جو چاہا وہی ہوگا۔ یوں وہ بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے رشتہ داروں اور شوہر سے کہہ دیا کہ ناصرہ بیمار تھی، ڈاکٹروں نے آب و ہوا کی تبدیلی کا کہا ہے، اس لیے میں نے اس کو خالدہ کے گھر مری بھیج دیا ہے۔ ان دنوں ہم مری میں رہتے تھے، جہاں ہمارا ددحال تھا۔ والد کویت میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ ہر ماہ اچھی خاصی رقم ہم کو بھجواتے تھے۔ خود وہ 2-3 سال بعد چکر لگاتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ناصرہ کا ہمارے گھر رہنا اور راز کا راز رہنا دونوں ہی ممکن ہو سکے تھے، کیونکہ ناصرہ کی ماں امی کی دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ ناصرہ اپریل میں آئی اور اگست میں ایک بیبی کو جنم دیا۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس اپنے والدین کے گھر پنڈی چلی گئی۔ چند ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ ناصرہ کی خواہش تھی کہ یہ بچہ یتیم خانے یا لاوارثوں کے ادارے میں دینے سے بہتر ہے اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جو اس کو اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار ہے۔ وہ مجھے اس کا پتہ دے گئی تھی۔ میں نے امی سے مشورہ کیا اور ناصرہ کے دیے ہوئے پتے پر اس شخص کو خط لکھ دیا کہ اپنا بچہ آ کر لے جاؤ۔ خط لکھنے کے ہفتے بعد وہ آیا اور اپنا بچہ لے گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا۔ اس دوران میری شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے۔ شادی کو 14-15 برس بیت گئے تھے اور میں اپنی زندگی خوشیوں میں گم تھی۔ یہ واقعہ میرے ذہن کے تہہ خانے میں ڈوب گیا، لیکن ناصرہ اس بچے کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ قدرت کی کرنی کے شادی کے بعد اس کی اولاد بھی نہ ہوئی اور نہ بخار میں افاقہ ہوا۔ وہ جب آتی مجھ سے اپنے اس بچے کا ذکر ضرور کرتی جسے اس نے 7 دن کا چھوڑا تھا، اور پھر اس کی صورت بھی نہ دیکھ سکی۔ جب ناصرہ بیمار تھی تو وہ اور زیادہ اس بچے کو یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کی سوکن کے گھر میں اس کی نگاہوں کے سامنے 5 بچے کھیلتے پھرتے تھے۔ خدا جانے یہ غم تھا یا کسی دیرینہ بیماری کا شکار تھی۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی اگر وہ خط میں موصول نہ ہوتا جو ناصرہ کے اس محبوب نے مجھے لکھا، جس کا بچہ ہم نے اس کے سپرد کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ لڑکا بڑا ہو چکا ہے اور اپنی ماں کو صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ شاید ماں بھی اپنے بچے کی صورت دیکھنے کو ترستی ہو، تو کیا تم ایک بار اور ترس نہ کھاؤ گی؟ ایک بار ترس کھا کر تم نے اس معصوم جان کی زندگی بچائی تھی اور اس کو اس کے باپ کے حوالے کر کے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا تھا۔ کیا دوسری بار تم اس کو اس کی ماں کا چہرہ نہ دکھاؤ گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری دفعہ تم کو زحمت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اور میرا بیٹا اس ملک سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، پھر تم کو دوبارہ تنگ نہ کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، ایک احسان اور کر دو۔ اس شخص نے اپنا فرضی نام تحریر کیا تھا۔ اس نے خط کو کسی القاب کے بغیر ہی شروع کیا تھا، یعنی اوپر نہ تو میرا نام لکھا اور نہ ناصرہ کا۔ شاید لکھنے والے نے اپنے طور پر احتیاط سے کام لیا تھا، مگر اس نادان شخص کی احتیاط میری زندگی برباد کر گئی۔ جب یہ خط میرے شوہر نے پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ یہی سمجھے کہ میں ماضی میں کیے گئے کسی گناہ کی قصوروار ہوں۔ اس خط نے تو میرے گھر میں آگ لگا دی۔ میری بے گناہی کا کوئی ثبوت میرے پاس نہ تھا۔ ناصرہ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی، میری امی بھی انتقال کر چکی تھی۔ ہمارے سوا اس راز کا امین وہی شخص تھا جس نے وہ خط مجھے لکھا تھا۔ اس نے میرا پتہ وہاں کسی رشتہ دار سے معلوم کر لیا تھا جہاں ہم ان دنوں مری شہر میں قیام پذیر تھے۔ تاہم اس نے اپنا پتہ خط میں صرف یہ لکھا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ ہم آئیں گے۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، صرف اس بچے کی خاطر، کیونکہ اس کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بیرون ملک علاج کرانے کا کہا ہے
اور یہ ماں کی دعا لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس فلاں جگہ فلاں وقت میرے شوہر گئے مگر ان کو کوئی نہ ملا۔ یہ ایک ریسٹورینٹ تھا، ہزاروں لوگ تھے، ہجوم میں بھلا کون کس کے دل کی بات جان سکتا ہے؟ یہ بتاتے ہوئے ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں رو رو کر پاگل ہو گئی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ مجھے اس شخص کا پتہ نہیں معلوم، مگر میرے شوہر نہ مانے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تم ہی اس بچے کی ماں ہو، ورنہ یہ شخص تمہارا پتہ ڈھونڈ کر تم کو کیوں خط لکھتا؟ ناصرہ کا قصہ ڈھونگ ہے، تم اس شخص کا اتا پتہ خوب جانتی ہو۔ آخر مجھے شوہر اور طلاق کے خوف سے زہریلی گولیوں کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ اب موت ہی میری بے گناہی کا ثبوت ہو سکتی ہے۔ ماہم کی کہانی سن کر میں نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹر صاحب کو اس کی کہانی سنائی۔ انہوں نے اس کے گھر فون کیا، پھر خود جا کر اس کے شوہر سے ملے اور اپنی مریضہ کی سچائی ثابت کرنے کی اس حد تک کوشش کی کہ اخبار میں اس خط کی چند سطور کے حوالے سے اشتہار دے کر اس شخص کا پتہ مانگا، اور اشتہار میں لکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے برسوں سے ترس رہی ہے، خدارا پتہ بھیجیے تاکہ ملاقات کی سبیل پیدا ہو۔ اس اشتہار کی اشاعت کے 5-6 روز ایک خط ماہم کے نام آیا جس کے خاوند نے موصول کیا۔ اس میں اس شخص نے اپنا نام پتہ درج کیا اور ماہم کو بہن کے لقب سے مخاطب ہو کر خط کی ابتدا کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ماہم کے شوہر کو لے کر اس شخص سے ملے اور تمام حالات اس کی زبانی سنے، تب کہیں جا کر اس بیچاری خاتون کے شوہر صاحب کو اعتبار آیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی ذاتی کوشش سے ایک اجڑی ہوئی عورت کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا، جس نے شدید عالم مایوسی میں خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر اس کی زندگی بچ گئی سو وہ بچ گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہو گئی۔ وہ جب تک زندہ رہے گی ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتی رہے گی۔